جب عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے نانوتا کے وہ محقق بہت یاد آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، دور سے مدینہ منورہ کی آبادی نظر آئی، اونٹ سے نیچے اترے، جوتے اتار دیے، ننگے پیر چلنا شروع کر دیا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی ابھی تو مدینہ بہت دور ہے، راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، سنگریزے ہیں، آپ کے نازک پاؤں زخمی ہو جائیں گے، کم از کم جوتے تو پہن لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا یہ سنگریزے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کانٹے دار جھاڑیاں میرے سامنے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس سرزمین کو اپنے جوتوں تلے رون ڈالوں جس سرزمین پہ میرے محبوب کے قدم لگ چکے ہوں۔ جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے وہ محدث مدنی بہت یاد آتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، یہیں پہ پلے بڑھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلا لیا، چنانچہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول پہ بیٹھ کے 18 سال تک مسلسل احادیث رسول کا درس دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس کوئی بندہ کچھ بولتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ میں خود ہی تصور میں مگن ہو جاتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو اسی لیے مدینہ منورہ پہنچایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدنی سے سننا تھا کہ آپ مجھے سنائیں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں اپنے اساتذہ سے کیا پڑھا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں استاد جب اپنے شاگردوں سے سبق سنتے ہیں تو شاگردوں کی جوڑیاں لگاتے ہیں، آپ اس کو سنائیں اور آپ اس کو سنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ لیکن خاص شاگرد ہوتا ہے، استاد ان کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ بیٹا آپ نے مجھے سنانا ہوگا۔ استاد براہ راست اپنے شاگرد کا سبق سنتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا سبق خود سننا تھا، آپ نے اپنے اساتذہ سے کیا پڑھا ہے مجھے یہاں سنانا ہوگا۔ 18 سال تک مسلسل اپنے محبوب کو وہ حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہیں گنبد کی طرف اٹھ جاتی تھی، اشارہ گنبد کی طرف ہوتا تھا کہ اس صاحب قبر نے فرمایا ہے۔ اس انداز سے عرب اور عجم کے مشائخ اور محدثین کو حدیثیں پڑھاتے رہے۔ واپس تشریف لائے، دارالعلوم کے صحن میں کیکر کا درخت لگوایا۔ کسی نے پوچھا استاذی مدرسوں کے صحن میں سایہ دار درخت لگوائے جاتے ہیں، پھلدار درخت لگوائے جاتے ہیں، کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں بیٹا، آپ لوگوں کو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن مجھے تو کیکر کے درخت سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ جب سے میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، اس دن سے میرے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ میں کیکر کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا۔ جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے گنگوہا کے وہ فقیہ بہت یاد آتے ہیں۔ اپنے شاگردوں کو مسجد کے صحن میں حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، شاگردوں نے کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے ہال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا شاگردوں کی جوتیاں گیلی ہو رہی ہیں، فوراً مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے، اپنا رومال بچھایا، شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دی، اپنے سر پہ گٹڑی بنا کے سر پہ جوتیاں ہال کی طرف لے جانی شروع کر دی۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، استاد جی ہمیں اتنا تو گناہگار نہ کریں،
ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہماری جوتیاں تو کم از کم سر پہ نہ اٹھائیں۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوہی تمہاری جوتیاں سر پہ نہ اٹھائے تو اور کیا کرے؟ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے والے طلباء کے لیے دل میں اتنا مقام اور مرتبہ تھا، اس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر موجزن ہوگی۔ یہ وہ قدسی نفوس ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ ہم اپنے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ رسول تھے، یہ نبی کو ماننے والے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرے اکابر کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، کتب خانے بھرے پڑے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے حضرات تھے۔ ان کے جسم کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں محبت رسول سمائی ہوئی تھی۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، دونوں آنکھوں کی بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود رات کو سونے سے پہلے 3 سلائیاں سرمے کی دائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا استاد جی سرما تو اس لیے آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ بینائی محفوظ ہو، آپ کی بینائی تو مکمل ختم ہو چکی ہے تو سرما ڈالنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا بیٹا مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی ادا کو زندہ کرنا ہے۔ میرے محبوب آنکھوں میں سرما ڈالا کرتے تھے، میں بھی آنکھوں میں سرما ڈالتا ہوں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔